نہ لکھنا تم انہیں کاغذ پہ، نہ محفوظ کرنا، یہ جذبات ہیں انہیں تم محسوس کرنا، بس محسوس کرنا۔ جی ہاں، ایموشن، سینٹیمنٹ، جذبات، انسان ہیں تو ہمارے جذبات تو ہوں گے، کوئی انسان بھی جذبات سے عاری نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو کوئی ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہو جائے تو اس کے جذبات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال جذبات تو ایک حد تک جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ انسان جذبات کے بغیر تو زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں، چاہے وہ بلڈ ریلیشن شپ ہوں یا کچھ ایسے ریلیشن شپ جو ہم نے خود بنائے ہوں، جیسے کہ دوست، شادیاں، اس طرح کے کوئی بھی ریلیشن شپ، تو یہ ساری کی ساری جذبات کی ہی باتیں ہیں۔ جذبات کے بغیر ایک انسان ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ اتنا سینٹرل رول ہے ایموشنز کا، سینٹیمنٹ کا ہمارے ایوری ڈے لائف میں۔ ایک دن بھی نہیں آپ جذبات کے بغیر رہ سکتے۔ کبھی نوٹ کر لیجئے گا، رشتے، ناطے، احساس، محبت، یہ جذبات ہی ہیں سارے۔ تو جذبات اتنے امپورٹنٹ ہیں ہماری لائف میں، لیکن ہمیں کہاں پہ اپنے ایموشنز انویسٹ کرنے چاہیے اور کہاں پہ نہیں کرنے چاہیے؟ جی ہاں، ایموشنل انویسٹمنٹ۔ جیسے ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں، ہم اپنے پیسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کسی پہ انویسٹ نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کی نیچر ہے، وہ اپنے پیسوں کے معاملے میں بڑے بڑا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ اٹس اوکے، کرنا چاہیے آپ کو، وائزلی آپ کو انویسٹ کرنے چاہیے، ہمارا کیپٹل۔ لیکن جس طرح سے آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں، آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، جیسے وہ آپ کا ایک کیپٹل ہے، ہم اس کو دھیان سے انویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے ڈیفرنٹ قسم کے ہمارے کیپٹلز ہیں۔ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری طاقت ہے، سوشل کیپٹل بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایموشنل کیپٹل بھی ہے کہ ہمارے جذبات ہیں، ہم کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، کچھ پیسے ہیں، تو ہم ایسا تو نہیں کرتے، کتنا وائز ہے کہ اٹھا کے کسی کو بھی دے دے پیسے، 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ لیکن جب جو جذبات ہیں، انسان کی اتنی امپورٹنٹ چیز، اتنی سینٹرل چیز، جب ہم اس کو انویسٹ کرتے ہیں تو ہم ایسے انویسٹ کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں اپنے جذبات کو ہاتھ میں پکڑ کے پھیر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ کوئی مجھے ملے، میں اپنے جذبات ان کو دوں، انویسٹمنٹ کر دی جذبات کی۔ تو چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ ایموشن کو انویسٹ کرنا بھی ہمیں وائزلی چاہیے۔ بعض اوقات آپ ایسے شخص کے ساتھ اپنے ایموشنل انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کی ایموشن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، آپ کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی میں برے اثرات پڑتے ہیں، آپ کے ایموشنز کی وجہ سے بائی دا وے آپ کو فائنینشلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایموشنل انویسٹمنٹ کر دی، اب آپ کو آگے سے ایموشنل انویسٹمنٹ نہیں ملے گی، آپ کو آگے سے زیادہ تر فائنینشلی ایکسپلائٹیشن ملے گی۔ جیسے عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، عام طور پہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ اوپر سے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ تم ہو تو میں ہوں، میں ہوں تو تم ہو، میں تو ایسا بندہ ہی نہیں ہوں، میں تو ایسی بندی نہیں ہوں، لیکن اندر سے کوئی ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں کہ صرف اوپر سے باتیں کرنی لیکن اصل میں کچھ نہ ہونا۔ اسی طرح سے آج کل یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کانسیپٹ ہیں، بہت سارے جو خاص طور پہ لڑکیاں جو کہ کانٹیکٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے وہ بڑا ایکسپلائٹیٹیو ہے جی، نارسسٹ ہے، وہ مجھ سے ہر وقت گفٹ ہی ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے۔ کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہیں، کچھ لڑکے بھی شکایت کرتے ہیں، کچھ گولڈ ڈگر ٹائپ۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ غلط جگہ پہ کر دی ہے۔ اور ہم غلط جگہ پہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں کہ یہ ہمارا کیپٹل ہے۔ انسان جذبات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہمارا کھانے کے بغیر گزارا نہیں، ویسے جذبات کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وہ جذبات کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں، کسی کے بھی طرف ہو سکتے ہیں۔ ماں کی محبت بھی ایک جذبہ ہے، مامتا کتنا پیور جذبہ ہے، لیکن یہ جذبہ ہی ہے۔ اگر جذبہ نکال دیا جائے تو کیا ہے پیچھے؟ تو یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے۔ کیوں ہم ایموشنل ایکسپلائٹ ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ وائزلی نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ایموشنل انویسٹمنٹ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی ہمارا کیپٹل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم اس طرح کے مسئلوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اگر ہم ایموشنلی کہیں وائڈ اور گیپ فیل کرتے ہیں، کوئی پرسنالٹی میں فلاز رہ گئے، کچھ گرومنگ نہیں ٹھیک طرح سے ہو سکی، پھر بھی ہم اپنے جو ایموشنز ہیں وہ غلط جگہ پہ انویسٹ کر دیتے ہیں۔
तो अपनी इमोशनल कैपिटल को समझें, इसको गलत लोगों में इन्वेस्ट ना करें, ये आपका एक सरमाया है। अपने आप को इमोशनली मजबूत बनाएं। दूसरी वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है कि आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं, आप कैसे अपने आप को इस तरह का बना सकते हैं कि लोग आपको इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि मुझे जी हर कोई इस्तेमाल करता है, जी बॉस इस्तेमाल करता है, रिलेटिव इस्तेमाल करते हैं, दोस्त इस्तेमाल करते हैं, फायदा मुझसे अपना लेते हैं, बस इमोशनल वीकनेस। उस वीडियो में मैंने बात की है कि कैसे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इमोशन को समझें, अपनी इन्वेस्टमेंट वाइजली करें। क्यों वाइजली नहीं करते? क्योंकि इमोशनल फ्लॉज हैं। अगर आपको किसी भी किस्म के इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है कि आप इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं है जितना आपको होना चाहिए, या आपको किसी भी किस्म के रिलेशनशिप की या किसी भी किस्म का ज़हनी व नफ्सियाती मसला है और आप इस सिलसिले में मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर से माइंड रिलीफ के प्लेटफॉर्म से मुझसे मेरे क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।